جب مکے سے ہجرت کر کے آپ تشریف لائے مدینہ تو وہاں پہنچے تو انصار پہنچے، نوجوان، بوڑھے، بچے اور بچیاں کہہ رہی ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر للہ ما دعا للہ داعی۔ چاند یہ کہ طلوع ہو گیا، چاند ظاہر ہو گیا، چاند نمودار ہو گیا، چاند آ گیا، وہ چاند آ گیا، وہ چاند آ گیا، مدینے میں چاند آ گیا۔ اب آپس میں اختلاف ہو گیا، لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر پہ آئے گا حضرت، آج میں میزبان ہوں، دوسرا انصاری کہتا ہے میرے گھر پہ آئے گا، تیسرا کہتا ہے میرے گھر پہ آ جائے گا۔ اب اس موقع پر فیصلہ کون کرے؟ یہ شروع ہو گیا۔ یہاں سلطان آباد میں ایک دفعہ وہ لڑائی ہو گئی دو گروپوں کی، مسجد میں کوئی اس قسم کا مسئلہ تھا، تو پھر دارالعلوم بنوری ٹاؤن فاروقیہ تمام مدارس کے مولویوں کو انہوں نے بلایا، بڑے مولویوں کو بلایا کہ صلح کرو۔ تو صبح 8 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک ہم لوگوں نے صلح کی، مسئلہ الحمدللہ ان کو آپس میں ملایا، اور ملانے کے بعد اب جیسے کہ پھر انہوں نے میرے ذمہ لگایا بیان کرو، تو میں نے بیان بھی کر لیا۔ بیان کے بعد اب مسئلہ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر نماز پڑھنے کے بعد مسئلہ کیا ہوا کہ جی اتنے دارالعلوم بنوری ٹاؤن فاروقیہ اور یہ ہے کہ احسن العلوم کہاں کے مدارس کے بڑے مولوی آئے، اور دونوں گروپوں نے، انہوں نے جو ناراض تھے آپس میں لڑ پڑے تھے، انہوں نے الگ کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے الگ کھانے کا انتظام، تقریر بھی ہو گئی، صبح 8 بجے سے لے کر 1 بجے تک ان کو بنایا، 1 بجے کے بعد بیان بھی کیا، دونوں کو ملایا، اور اب مسئلہ کھانے کا مسئلہ آ گیا۔ اس گروپ نے کہا ہماری دعوت ہے، ہم نے کیا کھانا تیار، دوسرے گروپ نے کہا ہماری دعوت ہے، اس نے کہا تیری جیسی کی تیسی، انہوں نے کہا تیری جیسی کی تیسی، لڑ پڑے۔ آپ کیسے مولویوں کو لے جاتے ہیں؟ اب واپس سلسلہ شروع ہو گیا، ہم حیران ہو گیا، ربا او پروردگار، مولویوں نے اچھی صلح کی۔ یہ کیا صلح ہوا؟ آسمان سے گرا، کھجور میں اٹکا۔ پھر مسئلہ صبح سے اب تیار ہو گئے دونوں لڑائی کے لیے، انہوں نے کہا کہ آج ہماری دعوت ہے، ہم نے یہ کہ تکلف کیا، دوسرے کہتے ہیں آج ہماری دعوت ہے۔ اب مولوی لوگ بھی حیران ہو گئے، اللہ پاک نے ساتھیوں کے ذہن میں یہ ڈال دی، بابا کوئی ضرورت نہیں ہے دسترخوان مسجد میں لگاؤ، تم بھی اپنا کھانا لاؤ، تم بھی لاؤ، ہم یہی کھائیں گے۔ دونوں گروپ جو ہے نا اپنے کھانے لاؤ۔ ویسے مولوی یہ بھی تو کر سکتا ہے، ادھر بھی کھائیں ادھر بھی کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ تاہم یہ کہ ایک صورت انہوں نے نکالی کہ وقت زیادہ خرچ نہ ہو، ورنہ یہ کہ یہاں بھی کھا سکتا ہے ادھر بھی کھا سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے اس قسم کا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نہیں ہے۔ خیر بات کہیں اور چلے گی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو یہاں بھی لڑائی ہوگی مدینے میں، جب آپ تشریف لائے، کہہ رہے آج ہمارے مہمان ہیں، دوسرے کہتے ہمارے مہمان ہیں، تیسرے کہتے ہمارے مہمان ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پریشانی ہوگی۔ رب نے دستگیری فرمائی اوپر سے، فرمایا کہ یہ جو قصبہ آپ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کو چھوڑو، اس کو میں نے رب نے حکم دیا ہے، یہ جس کے گھر پہ جا کر کے ٹھہرے آپ اسی کے مہمان ہیں۔ پریشانی تو ہو گئی کہ کس کے گھر پہ جاؤں، یہ آپس میں لڑ رہے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی لڑو نہیں، میری اونٹنی کو چھوڑو، جس کے گھر پہ جا کر کے یہ وہاں پر بیٹھ جائے میں اسی کا مہمان ہوں۔ اب دعائیں کرو، اب نفلیں پڑھو، اب تسبیح ہلاؤ کہ کس کے گھر پہ اونٹنی آتی ہے، کس کے گھر پہ جا کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قسمت کی بات ہے، چلتے چلتے دیکھ رہے اونٹنی جاتے جاتے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کر کے ان کے گھر کے صحن میں جا کر کے بیٹھ گئی۔ واہ واہ، چاند آ گیا، ابو ایوب انصاری کے گھر پہ آ گیا۔ ابو ایوب انصاری نے مہمان نوازی کی، مہمان نوازی کا حق بھی ادا کر دیا، بہت کچھ کیا۔ گھر کے 2 منزل تھے، اب اس زمانے میں کچے مکانات کے بھی، ابو ایوب انصاری کے گھر کے 2 منزل اگر کچے مکانات میں بھی بناتے لوگ، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نچلے والی منزل مجھے دے دو۔ ٹھیک ہے جی، نچلے والی منزل حضرت نے، ابو ایوب نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، اور آپ فیملی سمیت یہاں نیچے رہے۔ ابو ایوب اپنے فیملی کو لے کر کے اوپر گئے اور اوپر رہے، رات کا کھانا بھی کھلایا، عشاء کی نماز بھی پڑھی۔ ابو ایوب جا کر کے سونے کے لیے جب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ کہ آرام فرمائیں، ابو ایوب اوپر جب گئے، اوپر جب پہنچے،
بسترے پہ جیسے لیٹ گئے، ذہن میں آ گیا ربا نبیوں کا تاج، اللہ کا حبیب نیچے سو رہا ہے، ابو ایوب تو اوپر سو رہا، کیا ہوگا تیرے ایمان کا؟ اس کا اللہ کو کیا جواب دو گے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا بندہ، اب ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگائیں کہ میرے ایمان کا کیا ہو گیا، ہمت بھی نہیں ہو رہی کہ حضرت آرام فرما رہے ہوں گے، اور سوئے تو کیسے سوئے، یہ اس طرح تڑپتا رہا پوری رات، اس کو نیند نہیں۔ صبح کو آئے رو رو کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ پیارے رب کی قسم رات کو مجھے نیند نہیں آئی۔ ابھی بات کیا ہوا؟ حضرت یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ آپ کو نیچے اور میں اوپر جا کر کے میں فیملی سمیت آرام کر رہا ہوں، میرے ایمان کا کیا ہوگا؟ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمایا کہ نہیں، میں نے نچلی منزل کا تو خود ہی انتخاب کیا ہے، اور میرا حکم ہے کہ آپ اوپر رہیں، میرا حکم ہے کہ آپ اوپر رہیں۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بات اس پر چلی کہ کچھ لو کچھ دو، کچھ لو کچھ دو۔ جب رب آپ کے پاس آ گیا، محمد آپ کے پاس آ گیا، سبحان اللہ، رب آپ کے پاس آ گیا، محمد آپ کو مل گئے، محمد آپ کی جھولی میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آپ کی جھولی میں آ گئے، اللہ کی فرمان برداری اور اطاعت آپ اللہ کے بن گئے، اللہ آپ کا بن ہی جائے گا۔